بھاولپور میں اربوں کی لاگت سے چولستان کی خشک زمین کو سرسبز بنانے کا منصوبہ۔ کمشنر جہانگیر انور کا کہنا ہے کہ پائلٹ منصوبے میں چولستان میں برسنے والی بارشوں کی تعداد بڑھانے کا عمل کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں محمود ظہیر سے۔ جی محمود بتائیے۔ بھاولپور کا ایک واسٹ ایریا جہاں پر اکثر و بیشتر چولستانیوں کو خشک سالی دیکھنا پڑتی ہے، اس حوالے سے پنجاب حکومت نے ایک بڑے پلان کو مرتب کیا ہے، اس کے حوالے سے آگاہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کمشنر بھاولپور جہانگیر انور صاحب۔ کیسے سر مصنوعی بارشیں برسائی جائیں گی یا چولستانیوں کے لیے کس حد تک فکر مند ہے پنجاب حکومت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں چولستان کے ساتھ نیچر کا قدرت ہے کہ لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ ہے، اور اس میں جب قدرت اپنے اس پہ آتی ہے تو ڈراؤٹ سیزن لے کے آتی ہے، اور یہ تقریباً ایک بڑا پیٹرن نظر آتا ہے ہمیں کہ ہر چند سال بعد یہاں پہ بالکل خشک سالی ہوتی ہے۔ حکومت پنجاب نے ملٹیپل اسٹریٹجیز اپنائی ہیں اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے کہ کس طرح ہم پینے کا پانی، جانوروں کے لیے پانی اور ان کی زراعت کے لیے پانی مہیا کر سکیں۔ اس میں اس دفعہ ایک بڑا انوویٹو آئیڈیا ہم لے کے آئے ہیں انشاءاللہ، اور وہ ہے مصنوعی بارش کا، یا اس کو مصنوعی بارش نہیں کہا جا سکتا، اس کو رین انہینسمنٹ پروجیکٹ کا کہہ رہے ہیں کہ جو بارشیں اس ایریا میں ہوتی ہیں اس کو یہ بڑھا دے گا، یا اگر بارش بادل بنتے ہیں لیکن بارش نہیں ہو پاتی تو نارملی لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جس سے پہلے بھی وہ کیمیکل کا سپرے کیا جاتا ہے کلاؤڈز پہ اور پھر وہ بارش ہو جاتی ہے، یہ وہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے جس پہ بنیادی طور پہ آئونائزیشن کا ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ یہاں سے جو فضا میں ہیومیڈیٹی ہے وہ اگر 40% سے زیادہ ہو تو پھر بارش بن سکتی ہے، اور یہ آئونائزیشن سے آپ اس ہیومیڈیٹی کو اکٹھا کریں گے، کنڈینس کریں گے، اس کو بادل کی شکل میں بنائیں گے اور وہ پھر برسے گا۔ اور یہ اس میں یہ بھی بالکل ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارا مانسون کا سیزن ہوتا ہے، یہ اس منصوبے پہ کتنی لاگت سر اندازہ؟ ابھی اس میں چونکہ ہم اس کو پائلٹ کریں گے، ویسے تو بڑا مہنگا منصوبہ ہے، اربوں روپے کا ہے، لیکن پائلٹ پروجیکٹ جو ہے تھوڑا بہت سستا ہوگا۔ ہم اس کمپنی سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں پہلے اس کو 6 ماہ کے لیے پائلٹ کروائیں، اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو پھر گورنمنٹ آف پنجاب اس کو پریکیور کر سکے گی۔ 67 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبہ ہے۔ ظہیر آپ کا شکریہ۔ مظفر گڑھ میں سابق ڈی ایچ او محکمہ صحت کی رہائش گاہ کھنڈر میں تبدیل ہو گئی ہے۔ شہر کے وسط میں سرکاری عمارت 15 سال سے ویران پڑی ہے۔ عامر ڈوگر سے جانتے ہیں عامر کیوں اس جانب توجہ نہیں دی گئی؟ بالکل مظفر گڑھ شہر کے وسط میں ہم موجود ہیں اس وقت فیاض پارک کے بالکل عقب میں ایک تاریخی عمارت ہے، سابق ڈی ایچ او ہیلتھ مظفر گڑھ کی رہائش گاہ۔ تقریباً 10 سے 15 سال سے یہ عمارت جو کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے۔ کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکیں تو ایک تاریخی عمارت جو کہ کافی بڑے رقبے پر محیط ہے، نشہ کرنے والے افراد کی آماج گاہ بن چکی ہے۔ شہری ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں، ان سے ذرا اس حوالے سے جانتے ہیں کیا آکسو عمارت دے بارے؟ ہاں اتنے نشے ہی کردن سارے نوار رائے بنانے چاہیے۔ کیا مطالبہ ہے، کیا آکھنا چاہتے ہیں؟ بس یہیں اگر گورنمنٹ ایک بار بات کرے تو کوئی دفتر بنا سکتی ہے یا اپنے استعمال ہے لا سکتی ہے۔ کتنی بڑی تعداد ہے لوگ نشہ کرنا یہ تو گنتی کوئی نہیں آ 15-20 بندے ہونے والوں نشہ کر چلے نا ور ہو نویں آوے نا۔ جی بالکل، شہری اس حوالے سے خاصے پریشانی کا شکار ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو نشہ کرنے والے افراد ہیں انہوں نے یہاں پر جو ڈیرے ڈالے ہوئے اس عمارت میں، کئی بار انتظامیہ کو درخواست کے باوجود بھی کسی نے نوٹس نہیں لیا، اور محکمہ ہیلتھ بھی سارے پروسیجر پر جو خاموش تماشائی ہے۔ محکمہ ہیلتھ سے جب اس سلسلے میں ہماری عامر آپ کا شکریہ۔ ملتان میں تعمیراتی کام ٹھپ ہونے سے دہاڑی دار مزدوروں کا چولہا ٹھنڈا ہونے لگا ہے۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ معاذ بن شفیق سے جانتے ہیں۔ معاذ کہیے گا کیسے گزر بسر کر رہے ہیں مزدور؟ جی بالکل، وہ کہتے ہیں نا کہ بڑے تلخ ہیں بندہ مزدور کے اوقات۔ پاکستان کے موجودہ حالات میں زمانے کی تلخیاں مزدور پیشہ افراد پر زخم لگاتی جا رہی ہیں۔ اوپر سے مہنگائی اور دہاڑی نہ ملنا انہی زخموں پر نمک کا کام کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ملتان میں یہاں مزدور موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ یاری بھائی جان 2.5 ہفتے ہو گئے بیلے، پرسوں کام لگ رہا تھا 1000 روپے، اب بل بھی اتنے آ رہے، ضرورت سے زیادہ ریس بھی نہیں آ رہا۔ 12 1 بجے تک یہاں کھڑے رہتے ہیں، دھوپ میں جلیل ہوتے ہیں، کام لگتے نہیں ہیں۔ دیاری پہ جو سیمنٹ اتنی مہنگی، ہر چیز مہنگی ہے، مہنگائی ہے، وہ لے کے نہیں جاتے، وہ کہتے بھائی 700-800 پہ لے کے جاتے، کوئی کہتے آدھی دیاری لے لو، کوئی کہتے 200 لے لو 300، اس میں کیا بنتا؟ سبزی ہر چیز مہنگی ہے، کام لگتے نہیں ہے۔ کہا جا رہا ہے ملتان کے مزدوروں کی جانب سے بھی کہ جو ہے وہ موجودہ حالات میں ایک تو مہنگائی ہے اور اوپر سے جو ہے وہ مسلسل کئی دنوں تک ان لوگوں کو دہاڑیاں نہیں ملتی۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے یہاں پر ہمارے ساتھ اور مزدور موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا
काम नहीं है बिल्कुल जी, हम परेशानी है, बहुत परेशानी। आटा भी नहीं मिलता, आटा मिलता तो उसमें छान होता है, हम कैसे खाएं? लाइन लग के आटा मिलता है मेरे भैया, हम बहुत परेशान है। दिहाड़ियों के मुतालिक बताइएगा, क्या चल रही है आजकल दिहाड़ी इधर नहीं लग रही बिल्कुल, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन लगते हैं हमारे, ज्यादा नहीं लगती। 1300 रुपए दिहाड़ी, वो भी नहीं लग रही। मजदूरों की जानिब से मुतल्लिका हुकाम से ये अपील भी की जा रही है कि हुकूमत जो है वो फौरी तौर अपील की जा रही है हुकूमत से। माज बिन शफीक, आपका शुक्रिया। मुल्तान में बढ़ती महंगाई से वकला बरादरी भी परेशान है। फाइनेंस सेक्रेटरी हाईकोर्ट बार मुल्तान का कहना है हुकूमत महंगाई के तूफान को रोके वरना हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने पर मजबूर हो जाएंगे। माहिर इमरान से जान लेते हैं। जी इमरान, बताइए। जी बिल्कुल, बात करेंगे महंगाई के हवाले से, पेट्रोलियम मसनूआत के बढ़ने के हवाले से, बिजली की कीमतों और लोड शेडिंग के इन तमाम तर मसाइल के हवाले से, जहां पर जो गरीब अवाम पर एक बोझ पड़ा है, वहां पर माहिर कानून हमारी वकला बरादरी भी तशवीश में मुब्तला है, तशवीश का इजहार कर रही है। हाईकोर्ट बार के फाइनेंस सेक्रेटरी खुरम शहजाद राई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। आज जो पाकिस्तान में एक ऐसे हालात रोनुमा हो रहे हैं, ख़ास तौर पर आप देख लें पेट्रोलियम मसनूना की कीमतों के हवाले से, बिजली की कीमतों के हवाले से। एक मज़दूर इंसान है, मज़दूरी करता है पाकिस्तान में, उसकी इनकम सोर्सेज इतनी नहीं है, वो 500 से 600 रुपया दिहाड़ी लगाता है, वो कमा के आता है। उसकी फैमिली के मेंबर हैं, 5 हैं, 10 हैं। पेट्रोल अब उसने बाइक पे जाना है, 200 से 250 की कीमत तक पेट्रोल पहुंच चुका है। ऐसे बिजली के बिल्स हैं जहाँ पे पिछले गुज़िश्ता चंद सालों में एक घर का बिल आता था महीना, वो 100 से 150 या 200 तक आता था, अब वो 900 से 1000 तक आ रहा है। या तो पाकिस्तान में ऐसी पॉलिसी मुतारिफ करे जाएँ जिसकी वजह से इनकम सोर्सेज गरीब आवाम के बढ़ें ताकि उन पर बोझ ना पड़े। अब एक उनके बच्चे हैं, स्कूल जाने से वो महरूम हो गए हैं, सारे मामलात हैं। इस वजह से हमारे जो वकला साहबान हैं, जो हमारे नुमाइंदा, वो इस हवाले से सोच रहे हैं कि हम इस हवाले से जितने भी मामलात आ रहे हैं, गरीब आवाम को, गरीब मज़दूरों को, उनके बच्चे तालीम से महरूम होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में पहले भी हमारी ये शरह जो पढ़े लिखे नौजवान है बहुत कम होती जा रही है, इस हवाले से हम एक पॉलिसी ला रहे हैं। मौसर अंदाज में है नहीं तो ऐलान तहरीक चलानी पड़ेगी। माहिर इमरान, आपका शुक्रिया। शहरी अब नरम बिस्तर पर सोना भूल जाएं। मियां वाली में मुख्तलिफ कंपनियों के मैट्रेस की कीमतों में 25% इजाफा हुआ है। अख्तर मजाज से जानेंगे। अख्तर, बताइएगा इतना इजाफा? बिल्कुल, अब नर्म मुलायम मैट्रेस और बिस्तर पर भी शहरी इस सोना भूल जाएं, क्योंकि 25% जो है मैट्रेस में उसकी कीमतों में इजाफा हो चुका है। मुख्तलिफ कंपनियों के जो मैट्रेस हैं वो 10,000 रुपए का जो है वो 12,500 रुपए का, और 20,000 रुपए वाला 25,000 रुपए का हो गया। इस वक्त दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे सवाल से बात कर लेते हैं। सर बताइए कि कितने फीसद इजाफा हुआ है इसमें मैट्रेस? सर इस हुकूमत, मौजूदा हुकूमत में ये 2 माह में 25% का इजाफा हो चुका है। और जिस तरह आप डॉलर जो कल का रेट है उस हिसाब से अभी कंपनी का रब्ता हुआ है, तो वो कह रहे हैं 10% का मजीद हम कीमतें एक्सटेंड कर सकते हैं जी। और इस वजह से कस्टमर ना होने के बराबर है। 20,000 वाला मैट्रेस जो हम बेचते थे उसमें हमें 5% मिलता था, वो 25,000 का हो गया है। तो 25,000 का लोगों की कुव्वत खरीद ही खत्म हो गई है। अगर 10% मजीद इजाफा हो रहा है इसमें, तो इसका मतलब कि 20,000 रुपए वाला मैट्रेस जो है 27,500 का हो जाएगा। जी बिल्कुल, पहले 25,000 में भी सेल नहीं है, जब 27,500 का हो जाएगा तो बिल्कुल ही गाहक ना होने के बराबर हो गया है और लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो गई है। अब तो हमारे पास लोग कहता है कि मैट्रेस हमें 10,000 का मिले, तो 10,000 का तो कंपनी ऐसा कोई मैट्रेस ही नहीं है जो हम परचेज कर सकें। तो इससे 7.5 का हो गया है। अख्तर मजाज, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डॉलर की रुक गई ऊंची उड़ान, रुपए की गिरती कदर को भी आया सुख का सांस। IMF से मुज़ाकरात ने रुपए को तगड़ा कर दिया। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 43 पैसे सस्ता हो गया है। डॉलर की कीमत 207 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गई। डॉलर की रुक गई ऊंची उड़ान, रुपए की गिरती कदर को भी आया सुख का सांस। IMF से मुज़ाकरात ने रुपए को तगड़ा कर दिया है। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 43 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर की कीमत 207 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गई है। आपको बताते चलें डॉलर की कीमत में कमी वाक़या हुई है। डॉलर 4 रुपए 43 पैसे सस्ता होकर डॉलर की कीमत इस वक्त 207 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गई है। मीडिया खान में PP 288 पर ज़मीनी इंतखाबात, कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी रोज है। उम्मीदवारों को निशानात कल अलॉट किए जाएंगे। आशिर इशफाक से जानते हैं। जी आशिर, बताइए।
PP288 پر انتخابات کے حوالے سے آج جن امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے تھے جو الیکشن نہیں لڑنا چاہتے, جو اپنے کاغذات واپسی لینا چاہتے ہیں, آخری تاریخ ہے. ریٹرننگ آفیسر کو آج درخواستیں جو ہے وہ جمع کرائی جا سکتی ہیں اور اس حوالے سے باقاعدہ طور کے اوپر کل باقاعدہ طور کے اوپر سیمپلز جو ہے وہ الاٹ کیے جائیں گے. ریٹرننگ آفیسر ہمارے ساتھ موجود ہے, بات کر لیتے ہیں. سر کیا کہنا چاہیں گے, کتنے PP288 پر پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں اور کتنے پولنگ بوتھ بنائے گئے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. PP288 پہ جو پولنگ اسٹیشن ہم نے بنائے ہیں ان کا نمبر ہے 145 اور اس میں پولنگ بوتھ جو ہیں وہ ہیں 508. اس میں میل پولنگ بوتھ 270 ہیں جی اور فیمیل پولنگ بوتھ 238 ہیں, 238. تو اس طرح سے یہ ہماری پولنگ سکیم کمپائل ہوئی ہے, دیٹ از آلموسٹ فائنل, اور اس کو ہم انشاءاللہ جلدی یہ پبلش ہونے والی ہے. جی سر یہ بتائیے گا PP288 پر انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے سیکیورٹی کے کیا اقدامات کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے, کوئی رینجرز کو بھی طلب کیا جائے گا؟ جی بالکل, سیکیورٹی کے بڑے اچھے انتظامات کیے گئے ہیں. اس میں یہ ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیز اور جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن انکلوڈنگ DPO صاحب, ہماری 2-3 میٹنگز کنڈکٹ ہوئی ہیں, وہ بڑی کنڈیوسیو تھی. اس میں یہ ہے کہ آف کورس رینجرز ہم ڈپلوائے کرنے جا رہے ہیں, ہم نے لکھ دیا ہے, پروونشل الیکشن کمشنر صاحب کو بھی لکھ دیا ہے, تو انشاءاللہ سیکیورٹی کے حوالے سے رینجرز ڈپلوائے ہوگی انشاءاللہ. سر یہ پوچھنا چاہوں گا کتنے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے اور سیمپلز کب الاٹ کیے جائیں گے؟ جی بالکل, آلموسٹ 9 کینڈیڈیٹ سے جنہوں نے نامینیشن پیپر سبمٹ کروائے ہیں, ان میں سے 2 نے ودرا کر لی ہے, ابھی تک 7 ہیں. اور سمبلز الاٹمنٹ 24 جون جو کہ کل ہے پلانڈ ہے, تو وہ کل سمبل الاٹمنٹ کریں گے. آج لاسٹ ڈیٹ فار ودرال ہے. جی جی بالکل, پولنگ اسٹیشن جو ہے وہ 144 بنائے گئے ہیں PP288 پر, جبکہ پولنگ جو ہے 17 جولائی کو ہوگی. اس حوالے سے الیکشن کمیشن کی جانب سے تمام تر جو تیاریاں ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں. کل جو امیدواران ہوں گے ان کو الیکشن سیمپلز جو ہیں وہ الاٹ کیے جائیں گے. جی کل نشانات الاٹ کیے جائیں گے. آشد آپ کا شکریہ. جامپور میں DPO راجنپور محمد افضل نے 4 SHOs کے تبادلے کر دیے ہیں. رمضان شاہد SHO سٹی جامپور کلوز ٹو لائن ہو گئے. کامران سیف فاضل پور سے SHO تھانہ سٹی جامپور لگا دیے گئے. محمد عرفان جمیل SHO سونمانی سے تھانہ فاضل پور تعینات ہوئے ہیں. ہدایت اللہ تھانہ صدر جامپور سے SHO سونمانی لگا دیے گئے. DPO راجنپور محمد افضل نے تبادلوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. خواتین اساتذہ کے لیے اچھی خبر ہے. 1,60,000 خواتین اساتذہ کو سکوٹیز ملیں گی. سکوٹیز میں صرف سرکاری اسکولوں میں پڑھانے والے ٹیچرز کو ملیں گی. سکوٹیز کے لیے خواتین اساتذہ کا مستقل ہونا لازمی ہے. 50,000 سے کم تنخواہ والی اساتذہ درخواست جمع کروا سکیں گی. سکوٹیز کے لیے درخواست اگست میں جمع کروائی جائے گی. نومبر میں درخواست کی سکروٹنی اور دسمبر میں سکوٹیز تقسیم کی جائیں گی. سکوٹیز کی ماہانہ قسط 2 سے 3,000 روپے رکھی جائے گی. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. خواتین اساتذہ کے لیے اچھی خبر, 1,60,000 خواتین اساتذہ کو سکوٹیز ملیں گی. سکوٹیز صرف سرکاری اسکولوں میں پڑھانے والے ٹیچرز کو ملیں گی. سکوٹیز کے لیے خواتین اساتذہ کا مستقل ہونا لازمی ہے. 50,000 سے کم تنخواہ والی اساتذہ درخواست جمع کروا سکیں گی. سکوٹیز کے لیے درخواست اگست میں جمع کی جائیں گی. نومبر میں درخواستوں کی سکروٹنی اور دسمبر میں سکوٹیز تقسیم کی جائیں گی. سکوٹیز کی ماہانہ قسط 2 سے 3,000 روپے ہوگی. ملتان میں ابر احمد گلاب کے لیے باعث نعمت بن گیا. حالیہ بارشوں کے بعد گلاب کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے. مزید جانتے ہیں علی ریاض سے. جی علی بتائیے. بالکل, جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع کی طرح شہر اولیہ ملتان نے بھی گزشتہ دنوں جو ابر رحمت برسا ہے جس کی وجہ سے جو مختلف فصلیں اس کو نقصان پہنچا ہے, لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے جو گلاب کی فصل ہے, سرخا گلاب جو ہے, اس کے لیے یہ بارش جو ہے نعمت ثابت ہوئی ہے. بارش برسنے سے ایک طرف جہاں ان دنوں پہ ڈرائی آؤٹ چل رہا ہوتا ہے جون کے مہینے میں, تو اب پیداوار بھی قدرے بہتر ہونے کے امکانات ہے. 10% تک اس میں اضافہ ہوا, جبکہ دوسری جانب جو پھولوں کو پانی چاہیے تھا وہ بھی کمی پوری ہو چکی ہے. مزید اس کا کیا فائدہ پہنچا اس بارش سے, حالیہ بارش کو پیش نظر تو میرے ساتھ فارٹیکلچر سے موجود اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں طاہر صاحب سے بتائے گا. سر کیا کہنا چاہیں گے, بارش کے کیا مثبت امپیکٹ پڑے ہیں پھولوں کی فصل اور کتنی پیداوار ہے؟ جی بالکل جی, یہ جس طرح ہیٹ ویو چل رہی تھی اپریل میں بہت زیادہ ٹمپریچر تھا, تو اس کے بعد یہ جو جون میں بارشوں کا سپیل آیا ہے اس نے جو ہے اس کا نعم البدل ثابت ہوئی ہے. تو اس سے جو ہے سرخا گلاب جو ہے اس کی پروڈکشن میں 10 سے 15% اضافہ ہوگا. اور اس میں یہ ہے کہ جو نئی گروتھ ہوئی ہے, نئی گروتھ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پتے نئے آئیں گے اور نئے فلاور بڈ آئیں گے. جو فلاور بڈ آئیں گے تو پھولوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی اور پھولوں کا سائز بھی بڑھے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حالیہ بارشیں ہیں وہ انتہائی جو ہے مفید ثابت ہوئی ہیں. جی انتہائی مفید ثابت ہوا. سرخا گلاب کے لیے ہمارا جو ملتان کے جنوبی پنجاب مختلف اضلاع میں کاشت ہوتی ہے, کاشت بہتر علی آپ کا شکریہ.
अमेरिका से आई खातून की जानिब से खुले आसमान तले बैठे खाना बदोश में राशन की तकसीम और माली इमदाद की जा रही है। खातून की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है कि खाना बदोशों को तमाम सहूलियात ज़िंदगी फराहम की जाएँ ताकि वो भी नॉर्मल ज़िंदगी बसर कर सकें। मज़ीद जान लेते हैं उमर फारूक से। जी उमर, बताइए। इस वक्त मौजूद हूँ चौक सरवर शहीद में। मेरे साथ एक खातून मौजूद है जो कि अमेरिका से पाकिस्तान आई है, जिनका काफी अरसा जो है वो अमेरिका में गुजरा है। तो यहाँ पर कुछ रोज कबल जो है वो पाकिस्तान पहुंची हैं, तो यहाँ पर गरीब अफराद की जो मदद भी कर रही है और उसके साथ साथ उनको राशन भी दिया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। अच्छा, बताएंगे कि आप हुकूमत पाकिस्तान को क्या मुतालबा करना चाहती हैं और इसके साथ साथ जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? जी, तो मेरा फर्स्ट सवाल ये मैसेज होगा ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए कि व्हेन आई केम टू पाकिस्तान, ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि जब हम यहाँ से गुजरे, मैंने ये लोग देखे, नन्हे मुन्ने बच्चे सर्वाइव करते देखे, तो माय हार्ट वाज मेल्टिंग। तो मेरे में ये जज्बा आया कि मेरे से जितनी जल्दी हो सके मैं इन सब के लिए राशन प्रोवाइड करूँ, जितना मेरे से हो सका मैं करूँ। इसी में हमारी भलाई और अल्लाह की जजा है। और मेरा पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए ये मैसेज होगा कि जितनी जल्दी हो सके इन लोगों के लिए शेल्टर्स प्रोवाइड किए जाएं और मंथ टू मंथ सपोर्ट दी जाए इन लोगों को। इनके लिए फूड प्रोवाइड किया जाए, इन लोगों के लिए क्लीन वाटर प्रोवाइड किया जाए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए और इन लोगों को जितनी भी सपोर्ट हो सकती है इन लोगों के लिए। यहाँ की गवर्नमेंट को ओवरऑल बहुत सपोर्टिव होना चाहिए हमारे लोगों के लिए कि उन्हें ये फील करना चाहिए कि ये नन्हे मुन्ने बच्चे कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। एंड आफ्टर ऑल जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बात सुनी कि हुकूमत पाकिस्तान से भी मुतालबा करती हुई दिखाई दे रही है कि यहाँ पर गरीब अफराद को जो है वो मद्देनजर रखा जाए और इसके साथ साथ जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी मैसेज देना चाह रही है कि यहाँ पर जब भी पाकिस्तान में आए तो गरीब अफराद की मदद किया करें ताकि इसी में अफराद की मदद की जाए। उमर फारूक, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इस बुलेटिन से फिल वक्त कितना है।